ثم ذکر الرجل، آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا، آپ نے کہا جیسے ایک بندہ ہے یطیل السفر، لمبا سفر اس نے کیا ہے، اور اشعث اغبر، بال اس کے بکھرے میں ہیں اور وہ غبار آلود ہے سارا کا سارا، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ. یہ اس کی نا اس کی قابل رحم حالت کا بیان ہو رہا ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پراگندہ حال بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جس کی غبار آلود، جو بیچارہ اتنا عاجز اور مسکین، اور ہاتھ اللہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مطعمہ حرام، کھانا حرام ہے پیٹ میں، وہ مشربہ حرام، پینا حرام ہے اس کا، وہ ملبسہ حرام، لباس حرام کا پہنا، وغذی بالحرام، جسم حرام سے بنا ہوا ہے. فأنا یستجاب لذلک، اس کی اس دعا پر اللہ جل شانہ کیسے کان دھریں؟ ہر چیز تو حرام کی ہے، تو اس کی اس دعا کو قبولیت کا دروازہ کون سا کھولا جائے اس کے اوپر، اور کہاں سے اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل کس دروازے سے اترے جو سر سے لے کے پاؤں تک حرام میں ڈوبا ہوا ہے. تو اس لیے بہت براہ راست تعلق ہے دعاؤں کی قبولیت کا حلت اور طیب چیزوں کے ساتھ، حلال اور پاک، حلال اور پاک لباس، حلال اور پاک خوراک، حلال اور پاک آمدن، اس کا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اس لیے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے، کسی مشکوک چیز کی جانب. اور مشکوک، پچھلی حدیث آپ نے پڑھ لی کہ مشکوک گیٹ وے ہے، رستہ ہے حرام کی جانب جانے کا. آج ہم مشکوک چیزوں کی پرواہ چھوڑ دیں گے، کل حرام کا ارتکاب اللہ نہ کرے کہ شروع ہو جائے گا. تو آپ نے یہ کیسی عجیب کیفیت کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا، مسافر ہے، بال بکھرے میں ہیں، جسم غبار آلود ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مطعمہ حرام، کھانا حرام، مشربہ حرام، پینا حرام، وملبسہ حرام، لباس حرام، وغذی بالحرام، غذا حرام، اور اس کو جو اب تک اس نے کھایا ہے وہ حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی سنی جائے، کہاں سے اس کی مانی جائے، کون سا قبولیت کا دروازہ اس پہ کھولا جائے کہ جو اس کی یہ یا رب پر جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دیا جائے. تو یعنی اس سے مراد یہ، یوں تو اللہ تعالیٰ دے تو سب کو رہا ہے، اللہ جل شانہ تو کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، اور مطلب یہ کہ اس کی وہ دعائیں جو یہ اپنی دنیا میں اللہ کے رحمتوں، برکتوں، قبولیتوں، سعادتوں، جنت اور آخرت اور قبر پر جو کچھ مانگ رہا ہے، اس میں اس قسم کی دعائیں اس کی کیسے قبول ہوں.